السلام علیکم ناظرین، آج میں سفر کے دوران آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریئلٹی پہ مبنی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ریئلٹی پہ مبنی ہے اور حقیقی کہانی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے خوابوں کے پر۔ امی آج بھائی کا رزلٹ ہے، دوپہر کو بریانی بنائیے گا۔ سویرا ناشتے میں دودھ کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بولی تو فرحت بیگم نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلا دیا۔ نفن سویرا کو پکڑاتے ہوئے بولی، کیوں نہیں بیٹا، ضرور، آج تو پارٹی ہوگی۔ فرحت اپنے بیٹے شاہد کو دیکھ کر خوش دلی سے بولی، جس کا آج میٹرک کا رزلٹ تھا۔ کیوں برخوردار، کیا ایسا رزلٹ ہوگا کہ بریانی پکے اور پارٹی ہو اور ہمارے گھر خوب ہلا گلا اور ہنگامہ ہو؟ ماسٹر آصف سنجیدہ چہرے کڑے تیوروں کے ساتھ گھورتے ہوئے بولے۔ ماسٹر آصف بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، پورے گھر پر ان کا رعب تھا اور خصوصاً بچوں کو تو وہ ہر وقت شیر کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے۔ جی امی، جی ابو، جی امی، اپنی طرف سے تو پوری محنت کی ہے، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا۔ شاہد ایک سلجھا ہوا، بہت فرمانبردار اور محنتی لڑکا تھا۔ اس کے لہجے میں بہت امید تھی۔ ہونہار، پوری محنت، اگر پوری محنت کی ہوتی نا تو مجھے 2 روز قبل ہی بورڈ سے فون آ چکا ہوتا۔ جنہوں نے پوری محنت کی ہے نا، ان کے والدین 2 دن سے اپنے بچوں کے ساتھ بورڈ میں ٹاپ کرنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ پوری محنت کے رزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بس اس جاہل عورت نے بے جا لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ماسٹر صاحب سیدھی سی بات کو بھی اپنی مرضی کا رنگ دینے کے ہنر سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اچھا ماسٹر صاحب، آپ صبح صبح اپنا موڈ خراب نہ کریں، اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ چلو بچوں، گاڑی میں بیٹھو۔ فرحت ماحول کو مزید بدمزہ ہونے سے بچانے کی غرض سے بات بدلتے ہوئے بولی، ہاں ہاں جا رہے ہیں، تم پکاؤ بریانی، تیاریاں کرو پارٹی کی۔ بیٹے کا رزلٹ ہے اسکول میں تو ٹاپ کرے گا ہی انشاءاللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ ماسٹر صاحب آمین تو کہہ دیں۔ فرحت آہستہ سے بولی، آمین تو جب کہیں۔ آمین تو کہہ دیں۔ فرحت آہستہ سے بولی، آمین تو جب کہوں، اگر کوئی امید بھی نظر آتی ہو۔ صاحبزادے کی پوری محنت سے ماسٹر صاحب طنزیہ کہتے ہوئے گاڑی کی چابی لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ بچے ان کے پیچھے لپکے، کیونکہ اگر 2 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ ماسٹر صاحب سویرا کو گرلز اسکول چھوڑ کر اپنے دونوں بچوں شاہد اور حامد کے ساتھ اپنے اسکول چلے جاتے۔ وہ ایک انتہائی سخت گیر انسان تھے۔ شاہد نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے، جس کا آج رزلٹ تھا۔ حامد اور سویرا چھٹی اور 7ویں میں پڑھتے تھے۔ تینوں بچے باپ سے بہت ڈرتے تھے، بلکہ خود فرحت کی بھی جرأت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے۔ سلاد اور رائتہ تیار تھا، بریانی ابھی دم پر تھی، مگر اس کی خوشبو سارے گھر میں بکھری ہوئی تھی۔ یکایک بیرونی گیٹ بجانے کی آواز نے فرحت کو بوکھلا دیا۔ الہی خیر! وہ کرسی پہ بڑے دوپٹے کو گھسیٹ کر اوڑھتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ بجانے کی آواز کے ساتھ گلی میں سے شور کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ چاچی چاچی، چاچی چاچی، دروازہ کھولیں، باہر سے ہمسائے گڈو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آ رہی ہوں، کیا ہوا؟ فرحت جلدی سے گیٹ کھولتے ہوئے بولی، مگر گڈو کے جواب کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ سامنے ہی ماسٹر صاحب شاہد کو چھڑی سے پیٹ رہے تھے۔ یہ تھی تمہاری پوری محنت، یہ تھی پوری محنت کہ دینو کا بیٹا اسکول میں ٹاپ کر گیا، جو سارا دن گدھے پہ اینٹیں ڈھوتا ہے، اور
تم پوری محنت کر کے دوسرے نمبر پر رہے، ماسٹر آصف کا بیٹا نمبر 2، دینو کمار کا بیٹا نمبر 1۔ ماسٹر صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے، چھڑی سے شاہد کو پیٹتے جا رہے تھے۔ پھر جمعے میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان کو روک سکتا۔ پھر فرحت نے دیکھا کہ شاہد گر گیا ہے، مگر ماسٹر صاحب کا ہاتھ نہیں رک رہا۔ ممتا نے جوش مارا، ان کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے چھڑی پکڑ کر کھینچی اور دور پھینک دی۔ کیا بیٹے کو مار کر ہی دم لیں گے؟ ہٹیں پیچھے، وہ انہیں دھکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ شاہد شاہد آنکھیں کھولو میری جان، بولو بیٹا بولو، کچھ تو بولو، مجھے بتاؤ کہاں لگی ہے؟ مگر شاہد بے ہوش ہو چکا تھا۔ ظالم انسان، کیا قصور ہے؟ میرے بیٹے کیوں اتنی بری طرح مارا ہے اسے؟ میرے بیٹے کو گاڑی میں ڈالو، ہسپتال لے کر چلو، کوئی تو میری مدد کرو۔ وہ رو رہی تھی، دہائیاں دے رہی تھی۔ ماسٹر آصف کے گھر کے باہر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر معلوم نہیں کس نے شاہد کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور کس طرح وہ ہسپتال پہنچے۔ ماسٹر صاحب کا غصہ ایک بڑا نقصان کرنے کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے پوری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، جس سے کچھ وقت کے بعد شاہد کو ہوش تو آ گیا، مگر اس مار پیٹ کے دوران لگنے والی چھڑی نے ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کر دیا، جس کی وجہ سے شاہد کے جسم کے نچلے حصے میں حرکت کم ہو گئی اور وہ فی الحال چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ یہ سن کر ماسٹر آصف کو پچھتاؤں کے ناک ڈسنے لگے اور وہ وہیں ہسپتال کی دیواروں سے سر ٹکرانے بڑی مشکل سے لوگوں نے قابو کیا، اور پھر ڈاکٹرز نے بھی سمجھایا کہ ایک بڑا نقصان تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں، اب اپنی جذباتیت پر قابو پائیں اور بچے کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اب اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی توجہ اور محبت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ماسٹر صاحب کچھ لمحے کے لیے سوچنے لگے۔ آپ بچے کی ماں اور خصوصاً دوسرے بچوں پر بھی توجہ دیں کہ اس حادثے کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ فرحت کے آنسو تو گویا خشک ہو چکے تھے۔ وہ ایک نئے عزم اور حوصلے سے شاہد کے علاج کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شاہد کو جذباتی سہارا دینا تھا، وہ اسے ناکام نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور جب عورت کچھ ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ان بیٹے کا قصور کیا تھا؟ فقط یہ کہ اس نے دین محمد کمار کے بیٹے سے صرف 2 نمبر کم لیے تھے۔ صرف 2 نمبروں کی وجہ سے اسکول میں ٹاپ نہ کر سکا۔ کیا دین محمد کمار کے بیٹے کو ٹاپ کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا کامیابی کو صرف ماسٹر آصف کے بیٹے کو ہی نصیب بننا چاہیے تھی؟ مگر نصیب لکھنے والا تو اوپر بیٹھا ہے، جس کے لیے سب انسان برابر ہیں، اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ماسٹر صاحب تو بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ ان کا غصہ ان کو ملنے والے نقصان کے نیچے دب کر فنا ہو چکا تھا، مگر اس کڑے وقت میں فرحت بیگم نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر چیز کو بھول کر اپنے بیٹے کا سایہ بن گئیں۔ وہ اس کے خوابوں کو پر دینے کے لیے دن رات کا فرق فراموش کر گئیں۔ وہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر اس سے کامیابی کشید کرنے کی تگ-و-دو میں مصروف ہو گئیں۔ 2.5 سال بعد ایک مرتبہ پھر ماسٹر آصف کے گھر ایک ہجوم جما تھا۔ آج شاہد نے اپنے ضلع میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ شاہد اس وقت موٹیویشنل اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشنل ہیلپ ایپ کامیابی سے چلا رہا تھا،
اور اس کے 3 ملین فالورز ہو چکے تھے۔ اسی کامیابی کے سلسلے میں آج کچھ رپورٹرز اس کا انٹرویو کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماسٹر شاہد، ایک آخری سوال، آپ کی اس شاندار کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سوال تھا یا کوئی جادو کی چھڑی؟ یکدم سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص ہمہ تن گوش تھا۔ شاہد نے ایک نظر اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ سر تاپا اس کے جواب کے منتظر تھے۔ میری اس کامیابی کا تمام تر سہرا میرے والد صاحب کے سر ہے۔ میں آج جو کچھ ہوں وہ انہی کی بدولت ہوں۔ اس کے بعد میری والدہ ہیں جن کی انتھک محنت، صبر اور دعاؤں کی وجہ سے یہ دن میری زندگی میں آیا۔ ماسٹر صاحب نے کرنٹ کھا کر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ان کی نظروں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ کوئی طنز، کوئی ملال ڈھونڈا اور کوئی ملال ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ ایک عزم تھا، حوصلہ تھا، تشکر تھا، ممنونیت تھی، فرشتوں جیسا نور تھا، مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ اپنی جسمانی حالت کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہے ہیں؟ صحافی نے پیشہ ورانہ انداز میں بات کو اپنی مرضی کا رنگ دینا چاہا۔ شاہد نے مسکرا کر جواب دیا، جناب، ویسے تو آپ اپنا آخری سوال پوچھ چکے ہیں، تاہم میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی قسم کی تشنگی محسوس کریں اور کوئی سوال آپ میں سے کسی کے ذہن میں چبھتا رہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا کہ میری جسمانی حالت کا ذمہ دار یہاں موجود ہر شخص میرے والد صاحب کو سمجھ رہا ہے، بلکہ میں خود بھی کچھ عرصہ تو یہی سمجھتا رہا، مگر اس عرصے میں میری والدہ میری جسمانی بلکہ میری ذہنی صحت پر بھی بھرپور توجہ دیتی رہیں۔ وہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر سناتی، میرا مورال بلند کرتی۔ میرے ایک ایک منٹ کی انہوں نے کلیکشن اس طرح سے کی کہ میں زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ جو خواب میرے والد صاحب نے میرے لیے دیکھے تھے، ان خوابوں کو میری والدہ نے اللہ کے فضل سے مہیا کیے۔ مجھے رفتہ رفتہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ والدین یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حوالے سے خواب دیکھیں، مگر ان کے اعصاب پریشان مسلط نہ کریں۔ وہ ان کی آنکھوں میں اس طرح خواب بھریں کہ بچے ان کی روشنی میں ان کا نام اور اپنی زندگی روشن کر سکیں۔ رپورٹرز کے قلم لکھتے جا رہے تھے، یہ حادثہ میری قسمت میں رقم تھا، اس کو ہونا ہی تھا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ یہ حادثہ ایک باپ کے ہاتھوں ہونا لکھا تھا۔ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج اس مقام پر ہرگز نہ ہوتا۔ لہٰذا آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوں۔ باقی میں اور میری زندگی کی کامیابی میری والدہ کی بدولت ہے، جنہوں نے میرے خوابوں کو پُر کر دیے۔ وہی چیز، یہ بیٹھا وہ نوجوان جس کا چہرہ عزم و ہمت کی روشنی سے چمک رہا تھا، وہ دوسروں کے لیے ایک زندہ مثال تھا۔ ماسٹر صاحب کے چہرے پر سفر کرتے ہوئے آنسوؤں میں ندامت، تشکر، طمانینت تھی۔ ماسٹر شاہد
بے شک میں نے اپنے سوال کو آخری کہہ کر خود اپنے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، مگر بعض اوقات سوال کے اندر سوال ہوتے ہیں اور بعض اوقات سوال کے جواب سے کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال اور پوچھ لوں، کیا یہ آخری سوال ہوگا؟ شاہد کے لہجے میں شرارت تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر اب جو بھی سوال ہوگا آپ کی اجازت سے ہوگا۔ آپ نے ہر سوال کا جواب بہت اچھا دیا ہے، جو آپ کی اپروچ کے پازیٹیو ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ہیروز کی زندگی میں کوئی پچھتاوا بھی ہے؟ جی جناب، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، اور میری زندگی میں بھی ایک زبردست پچھتاوا ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، ضرور۔ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا، وہ اتنا کہہ کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ سب ہمہ گوش تھے۔ وہ پچھتاوا یہ ہے کہ جس دن میری زندگی میں یہ حادثہ ہوا، میری والدہ نے بریانی دم پہ رکھی ہوئی تھی، میں وہ بریانی نہ کھا سکا۔ اس کی بات نے تمام لوگوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ چھیڑ دی۔ اس بات نے تمام لوگوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ پچھتاووں کو روگ نہیں مہمیز سمجھا تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں مستقبل کو کم گو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے حال کے ہر لمحے سے کچھ اچھا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی مکمل سپورٹ اور اپنی قوت ارادی سے اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کر دیا تھا۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو سفر کے دوران میری سنائی گئی یہ کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی مسٹ پریس کر دیجیے گا۔ اور آپ لوگوں میں سے جن کو یہ حقیقی کہانی پسند آئی ہے اور جن کو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ لگی ہے، ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کہانی کا مورل بتائیں، اس کہانی کا کیا مورل ہوگا۔ جتنے بھی لوگ یہ کہانی پڑھیں، اس کا مورل کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں انتظار کروں گی کتنے لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور کتنے لوگ اس کہانی کو کمنٹ کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو اس طرح سخت رہنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ؟ یا اسٹوری میں لکھے گئے شاہد کے الفاظوں پر آپ غور کریں۔ شاہد نے کس طرح بیان کیا، شاہد نے اپنے والدین کے فخر کو کس طرح بلند کیا، اور شاہد نے اپنے والدین کو ناکام نہیں ہونے دیا، شاہد نے اپنے والدین کا سر نہیں جھکانے دیا۔ اور اس کہانی میں ایک اور بھی بات ہے، جو کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کے حصے کا رزق بھی دیتا ہے اور ہر انسان کو اس کے حصے کی کامیابی بھی دیتا ہے۔ اس کہانی سے مجھے تو یہ سبق ملا ہے، کوئی کسی کے حصے کا نہ تو رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے حصے کی کامیابی چھین سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے، مگر ملتا اسے وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟